معاشی استحکام کے بعد ہدف ملک کی خوشحالی، بیرونی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ، روزگار کی فراہمی، صنعتی ترقی اور پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے۔ ترقی کا طویل سفر محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو، کاروباری برادری کے مسائل کے حل پر مشاورت، وفد کی وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام کے لیے حکومتی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں ویلیو ایڈیشن اور مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ترجیح، فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیقی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے، جدید مشینری، معیاری بیج اور کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے لیے جامع لاہ عمل پیش کرنے کی ہدایت، تجاویز کے لیے مشاورتی عمل یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ملک میں چینی کی صورتحال اور درآمدی ضروریات کا جائزہ اجلاس، 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری، مقصد قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی، انتظامات مکمل۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا قیمتوں میں استحکام اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف برداری، ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب، صدر آصف علی زرداری نے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ چیئرمین سینٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی کابینہ کے ارکان، سیاسی رہنماؤں اور وکلاء کی تقریب میں شرکت۔ جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان بڑیچ نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنرز نے چیف جسٹس صاحبان سے حلف لیا۔ تقاریب میں وزرائے اعلیٰ، ارکان پارلیمان اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ راولپنڈی میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواز شریف فلائی اوور اور جی پی او ٹی ایم انڈر پاس کا افتتاح۔ منصوبوں پر 8 ارب 77 کروڑ روپے لاگت آئی۔ پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان، پینے کی فراہمی کے لیے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے، نالا نئی کی تعمیر و توسیع کا اعلان۔ راولپنڈی کے تمام سرکاری اسکولوں کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی مثال قائم کی۔ پنڈی رنگ روڈ بھی ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سمگلنگ کے خلاف جاری مہم مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ، ملوث ٹرانسپورٹ کمپنیز کے خلاف اور ڈرائیورز پر مقدمات درج ہوں گے، کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوگی۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ، انسداد دہشت گردی ایکٹ قوانین کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت، غیر قانونی ترسیلات زر میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، اعلامیہ۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی پروگرام پر مکمل اعتماد کا اظہار، سٹاک مارکیٹ 1,34,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مثبت رجحان، دوران ٹریڈنگ 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,34,165 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 23 ارب 25 کروڑ 35,13,314 روپے مالیت شیئرز کا کاروبار۔ وفاقی حکومت کے ڈھانچے کی تنظیم نو سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اجلاس، ایف بی آر میں اصلاحات کے منصوبے پر مکمل عزم کے ساتھ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مالیاتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کارکردگی پر مبنی انسانی وسائل کی پالیسیز کو اپنایا جائے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ رواں سال یوم آزادی معرکہ حق کے عنوان سے منانے کا فیصلہ، دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستانی سربلند، باوقار اور اپنی خود مختاری کے لیے پرعزم قوم ہے۔
جشن آزادی کی تقریبات کے لیے خصوصی ملی نغمے، پروگرامز اور دستاویزی فلم جاری کی جائے گی۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں جذبہ حب الوطنی سے بھرپور تقریبات منعقد ہوں گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت یوم آزادی کو عوامی امنگوں کے مطابق منانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی، خالد مقبول صدیقی اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ نوجوانوں کی ٹیکنالوجی تک رسائی ترقی کی ضمانت، وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کا چوتھا مرحلہ، خصوصی کمیٹی کا اجلاس، علاقائی سطح پر درخواستوں کی تقسیم اور کوٹے کا تفصیلی جائزہ۔ وزارت اطلاعات کے تعاون سے مشترکہ میڈیا آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب 25 جولائی کو جناح کنونشن سینٹر میں ہوگی۔ مسابقت کی فضا پروان چڑھانے میں کھیلوں کی صحافت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسپورٹس جرنلزم نے کھیلوں کے مقابلوں کو اجاگر کرنے میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے کی تقریب سے خطاب۔ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کی درخواست منظور، 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن 10 دن میں تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو دوبارہ سنے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے تک مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا جائے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ ریاست مخالف مواد کی تشہیر کا جرم ثابت، 27 یوٹیوبرز کے چینلز فوری بند کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے کی درخواست پر اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 جون کو ریاست مخالف مواد کی انکوائری شروع کی گئی۔ عدالت ایف آئی اے کے شواہد سے مطمئن ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل حکم نامے کا متن۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اسلام آباد میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سربراہ کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ چینی وفد کو پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتوں اور آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ معزز مہمانوں کی پاک فضائیہ کی کثیر الجہتی آپریشنز میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ میں پاک فضائیہ کی مثالی کارکردگی پر زبردست خراج تحسین۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اعتماد پر مبنی تاریخی تعلقات ہیں، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سربراہ بھارت کو فیصلہ کن جواب دینے پر پاک فضائیہ کے پائلٹس کی اعلیٰ پیشورانہ معیار کے معترف۔ تحریک آزادی میں نئی روح پھونکنے والے بہادر کشمیری رہنما برہان وانی کی شہادت کو 9 سال مکمل۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ برہان وانی نے سوشل میڈیا کے بے باک اور منفرد استعمال سے بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں کو متاثر کیا۔ قابض بھارتی افواج کو ناکوں چنے چبوائے۔ برہان وانی کو بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو کوکرناگ میں شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا برہان وانی کا مشن جاری رکھنے کا عزم۔ مودی کی اقتدار بچانے کی چال، انتخابی نظام کو اپنے ذاتی مفاد کا اعلی کار بنا لیا۔ بہار الیکشن سے پہلے نیا پینترا، ووٹر رجسٹریشن پالیسی کو عذاب بنا دیا۔ دستاویزات کے نام پر سب کو ہراساں کیا جانے لگا۔ نئی پالیسی نے ہندوؤں کو بھی گہرے انتظامی جال میں الجھا دیا۔ مودی سرکار کی انتخابی سازش نے بہار کے عوام کا حق رائے دہی چھین لیا۔ دی انڈین ایکسپریس۔ مودی بھارت کی تاریخ کا بدترین وزیر اعظم قرار، ناقص اور انتہا پسند ہندتوا پالیسیز، بھارت اندرونی انتشار کا شکار۔ بی جے پی کے مسلم دشمنی، تقسیم اور آمریت پر مبنی ایجنڈے پر کانگریس کی کڑی تنقید۔ مودی سرکار سے نجات تک بھارت کا مستقبل تاریک ہے۔ مودی سرکار نے بھارت کو مندر، مسجد اور نفرت کی سیاست میں الجھا دیا۔ سینئر کانگریس رہنما مانی شنکر آئر۔ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ اور مودی کی دفاعی کرپشن ایک بار پھر بے نقاب۔
میک ان انڈیا کا نعرہ صرف دکھاوا، حقیقت میں سب کچھ میک ان اڈانی اور امبانی ہے، راہل گاندھی کا انکشاف۔ مودی اور اڈانی نے اسرائیلی دفاعی ویب سائٹ کی نکالی سے اربوں کی کمائی کا کھیل رچایا۔ مودی کا دفاعی بجٹ عوام کی نہیں، امبانی اور اڈانی کی تجوریاں بھرتا ہے۔ دفاعی ساز و سامان اسرائیل سے آتا ہے، اڈانی فیکٹری میں میک ان انڈیا کا ٹیگ لگتا ہے، راہل گاندھی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 67 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی۔ خان یونس میں خیمہ بستی پر حملے میں 20 افراد شہید۔ دیر البلح میں بھی بے گھر افراد پر بمباری۔ شمالی غزہ میں بم حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اسرائیلی منصوبے کا انکشاف، رافع کے ملبے پر کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ انتظامیہ اور واسطہ افسران فیلڈ میں خود نگرانی کریں۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو نشیبی علاقوں سے نکاسیات کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت۔ انسانیت کی خدمت کی روشن مثال، عبدالستار ایدھی کو دنیا سے رخصت ہوئے 9 برس بیت گئے۔ بابائے خدمت نے نصف صدی تک سے زیادہ وقت دکھی انسانیت کی مدد میں گزارا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عبدالستار ایدھی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ عبدالستار ایدھی قوم کا انمول اثاثہ تھے، انسانیت کی خدمت کی بہترین مثال قائم کی وزیر اعظم۔